بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک صرف 4 ایسی پاکیزہ عورتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 2 کو بطول کا لقب عطا فرمایا اور 2 کو جنت میں بلند و برتر مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا، جنہیں بطول کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ان دونوں خاتون کی پاکیزگی کے پیش نظر قرآن پاک میں کئی صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ ایسی پاکیزہ عورتیں تھیں جن کا سایہ ان کے ساتھ چلنے سے گھبراتا اور شرماتا تھا۔ حدیث مبارک بخاری مسلم شریف میں روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بطول عورتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی پاکیزہ خاتون بطول وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی مبارک پاکیزگی اتنی تھی کہ سورج بھی شرماتا تھا۔ آپ کی اللہ کی طرف تسبیح اور وقت اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے مبارک جسم پر سوج آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رات سے لے کر اب صبح ہو گئی، بلکہ سورج طلوع ہونے والا ہے، اتنے وقت سے تسبیح اور سجود میں موجود ہیں۔ آپ کے پیروں پر سوجن آ چکی ہے اور جنت کے شہزادوں یعنی امام حسن اور حسین کا کھانا بھی نہیں بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، مجھے تو وقت جانے کا احساس بھی نہ ہوا۔ میں تو چاہتی تھی اللہ کی تسبیح اور سجود میں میری ساری زندگی گزر جائے۔ جب وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتی تھیں، اپنے سانس لینے کو اللہ کے تسبیح میں رکاوٹ سمجھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بولنے کا سلیقہ ایسا تھا کہ آپ کے مبارک گھر کی دیواروں پر پرندے آ کر آپ کی پاکیزہ گفتگو کو سنا کرتے تھے، اور گھر میں حسن و سلوک ایسا کہ آپ کے مخالفین عورتیں آ کر آپ کے حسن و سلوک کی تعریفیں کیا کرتی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیاوی کام اپنے مبارک ہاتھوں سے خود کیا کرتی تھیں۔ حدیث مبارک بخاری مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھیں، آٹا خود گوندھا کرتی تھیں، اور مشکیزہ پانی والا لے کر بہت دور کنویں سے پانی بھر کر لایا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ان محنت والے کاموں سے چھٹکارے کے لیے دعا طلب نہیں فرمائی تھی۔ آپ کی پاکیزگی اور دین اسلام کے ساتھ ایسی پختگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق قرآن مجید میں کئی صورتوں کو سیرت اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے پر نزول فرمایا، اور اللہ کی تسبیح اتنی دل سے کیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آپ حیات تھیں، اسی دنیا میں آپ کو بشارت فرما دی گئی تھی کہ آپ جنت کی مالکہ ہیں، جنت کی سردار ہیں، حوروں کی سردار ہیں۔ ملائکہ اور حوریں بھی آپ کی پاکیزگی کو دیکھ کر عش عش کیا کرتی تھیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے تھے۔ آپ نے بھی وہ جانثاری اور دین اسلام کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت امام حسین کو تربیت اور نصیحت جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، اسی لیے آج تک ہمارا دین اسلام پروان چڑھ رہا ہے، بدولت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو بطول کے لقب سے نوازا۔ بطول کے معنی ہیں چنا ہوا، سب سے برتر اور پاکیزہ۔ دوسری پاکیزہ خاتون حضرت مریم علیہ السلام تھی، جن کی پاکیزگی قرآن پاک میں کئی جگہ پر فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے، اے حضرت مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک و صاف رکھا، اور سارے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا۔ اس مبارک آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مرتبہ اور رتبہ بلند ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیٹا نوازا، جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ وہ بھی آپ کے برگزیدہ نبی تھے،
اور بنی اسرائیل کے وارث اور عالم کہلائے۔ اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطول کے لقب سے نوازا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ تیسری پاکیزہ اور مقدس خاتون حضرت آسیہ بی بی، یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے تعلق رکھنے والی پاکیزہ خاتون تھی۔ ان کے والد کا نام مراحم تھا اور یہ سارا گھرانہ بنی ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا ترسی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بی بی کی شادی فرعون سے ہو گئی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو، تاکہ نبی کی پرورش کسی کافر کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون واقعی انسان تھا، بعد میں حکومت ملتے ہی درندہ صفت انسان بن گیا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں آسیہ کچھ دنوں سے تیری عجیب حالت ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا، مجھے دکھ ہے کہ تم انسان ہو کر خدائی دعویٰ کرتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے خدا پر تم ایمان لے آئی ہو۔ حضرت آسیہ نے کہا، آج سے 40 برس ہو گئے ہیں، مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار اور پریشان ہوں۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت آسیہ کو لٹا کر پاؤں میں کیل ٹھکوا دیے۔ دوسری عورت ہوتی تو وہ چیختی چلاتی، مگر حضرت آسیہ نے ایسا نہ کیا، کیونکہ کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ اس لیے حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلند و برتر مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا کہ وہ حق پر ڈٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو اپنا ایمان سمجھا۔ چوتھی پاکیزہ خاتون جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی صورتوں میں نزول ہوا ہے، وہ پاکیزہ عورت ہے حضرت ہاجرہ بی بی، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچہ سمیت تنہا، توکل خدا اور رضائے خدا، بیابان جنگل پر چھوڑ آئے تھے۔ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی بھی کہیں نہ تھا۔ بیابان جگہ پر پانی کی تلاش میں حضرت بی بی ہاجرہ بچہ کو خدا کے آسرے چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ بی بی پہاڑی پر چڑھی اور 7 مرتبہ نیچے اتری تاکہ پانی تلاش کیا جائے۔ جب بی بی کو بچے کا خیال آتا تو پہاڑی سے نیچے اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا پہاڑی پر چڑھ جاتی۔ آخر میرے پروردگار نے پانی کا انتظام فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بچے تھے جن کی ایڑیاں رگڑنے والی جگہ سے پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور صحت یاب ہوئی۔ وہ آج تک جاری و ساری اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ وہاں پر ایک شہر آباد ہوا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، بچے کو ذبح کرتے وقت اپنی اور بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو اللہ کا احکام سے زیادہ بچے کی قرب و محبت تمہارے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ ایسی ماں تھی جو اپنی اولاد کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا۔ ایسی بیویاں تھیں جنہوں نے حق کے لیے اور رضائے الہی کے لیے راضی رہیں، ثابت قدم رہیں اور ڈٹی رہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس لیے جنت میں حضرت بی بی ہاجرہ کو بھی بلند و برتر مرتبہ اور رتبہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میرا سنانا آپ کا سننا منظور فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔